جلسے والوں سے بھی کہوں گا کہ عناوین دے کر کے تقریر آپ کرائیں، پہلے عنوان دیں پھر تقریر کرائیں۔ کمزور باتیں بیان نہ کرو، اس سے اہل سنت کی جگ ہسائی ہوتی ہے، اس سے مذاق اڑتا ہے۔ دور حاضر میں دیکھا جاتا ہے نکاح کے نام پر شادی بیاہ میں بہت روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، تو نکاح کو آسان کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اتنی تعلیم تو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جس سے وہ پاکی ناپاکی، حلال حرام اور دین کے ضروری مسائل کو جان سکے۔ اچھا، خطیبوں سے بھی میں یہاں پہ کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان رہبر بستی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، اس پوڈ کاسٹ میں علماء، شعراء، پیران اعظام، علماء کرام کے انٹرویو لیے جاتے ہیں، ان کے حالات زندگی پر گفتگو ہوتی ہے۔ جی ہاں، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہماری اور آپ کی جو محبوب شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ہندوستان کے مشہور و معروف خطیب، جنہیں پوری دنیا حضرت علامہ مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ مصباحی سنبھلی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، تشریف رکھتے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا آغاز جی کریں۔ بالکل۔ پوری دنیا جاننا چاہتی ہے کہ آپ کی پیدائش کہاں پہ ہوئی؟ یہ تاریخی شہر سنبھل، اسی سے متصل ایک ولیج ہے، قریہ ہے، سکندرپور کے نام سے، جی، وہیں پر میری پیدائش ہوئی اور ابتدائی تعلیم بھی میں نے وہیں پہ حاصل کی۔ ماشاء اللہ۔ آپ کے نام کے بعد مصباحی لکھا ہوا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ الجامعۃ الاشرفیہ سے آپ فارغ ہیں۔ جی، تو وہاں آپ نے کس شعبے کی تعلیم حاصل کی؟ دراصل ابتدائی جماعت تو میں نے سنبل ہی میں ایک مدرسہ ہے، بڑا مشہور ادارہ ہے، نخاسہ علوم، وہاں سے حاصل کی، اور وہاں کے علاوہ پھر اس کے بعد پھر ہم جو ہے راجستھان میں ایک ادارہ ہے ضلع ناگور میں، بڑا مشہور و معروف ادارہ ہے، بلکہ ناگور شہر ہی میں ہے وہ، جی، فیضان اشفاق، 1 سال وہاں پڑھا۔ اس کے بعد پھر 2 سال جو ہے الجامعۃ القادریہ رچھا، وہاں پہ میں نے تعلیم حاصل کی، ثالثہ اور رابعہ۔ جی، اور ثالثہ اور رابعہ کے بعد پھر خامسہ جو میرا مطلوبہ تھا، تو وہیں مطلوبہ جماعت میں الحمدللہ بفضل تعالیٰ میرا تقرر ہو گیا تھا، وہیں پہ الجامعۃ الاشرفیہ میں داخلہ ہو گیا تھا۔ تو پھر خامسہ، سادسہ اور اس کے بعد سابعہ، ثامنہ، یہ 4 سال الجامعۃ الاشرفیہ میں، اور پھر وہیں سے فراغت ہوئی۔ اس کے بعد پھر 1 سال میں ڈاکٹر اسحاق صاحب جو شیخ الادب ہیں اور بہت شاندار ماشاءاللہ وہ عربی کے ادیب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، تخصص میں نے پھر عربی ادب میں ان کے پاس کیا۔ جی، یہ میرا تو دستار بندی کب ہوئی الجامعۃ الاشرفیہ؟ دستار بندی سن 2011 میں۔ ماشاء اللہ۔ یہ میدان خطابت میں، جیسا کہ آپ کو پورا ہندوستان جانتا ہے کہ آپ تقریر کے ذریعے پوری دنیا میں مشہور ہوئے، تو میدان خطابت میں آپ نے قدم کب رکھا؟ بچپن ہی سے میرے والد صاحب چونکہ ایک استاذ الحفاظ تھے اور خاصہ ان کے شاگردوں کی تعداد ہمارے سنبل میں ہے، تو بچپن ہی سے وہ تقریریں لکھ کے دیتے تھے۔ میں بچپن ہی سے الحمدللہ حفظ کے زمانے ہی سے تقریر ٹھیک ٹھاک کر لیتا تھا، مطلب جو اس وقت ہوتا، تو اس اعتبار سے میں تقریریں کرتا تھا۔ مولویت میں پھر یہ ہے کہ اس میں اور نکھار آتا چلا گیا، پھر پریکٹس جیسے ہوتی چلی گئی، جیسے جیسے ظاہر ہے انسان محنت کرتا، کوشش کرتا، تو اسی حساب سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں شہرت دی اور خوب پروردگار نے اپنے فضل سے خوب نوازا، جس کے میں لائق بھی نہیں تھا، صحیح بات نہیں۔ جو آج کے دور کے مقررین حضرات ہیں، آپ سے بہت کچھ سیکھنا چاہیں گے، کیونکہ حالات زندگی پر ہی بات ہوتی ہے، تو میں جاننا چاہوں گا کہ پہلے کے پروگرامات جو ہوتے تھے، جو میلاد کی شکل میں، اور اب جلسہ جلوس، پہلے روحانیت بہت تھی، اب روحانیت کہیں نہ کہیں متاثر ہو رہی ہے، مادیت کا غلبہ ہے۔ جی، بہرحال مادیت کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، انسان کی ضرورتیں ہوتی ہیں اور انسان کے خرچے بھی ہیں، بال بچے بھی ہیں، لیکن فوکس جو ہو وہ اس میں غالب جو ہو، غلبہ جو ہو، وہ خدمت دین متین ہی ہونا چاہیے۔ باقی کوئی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرے گا تو انشاءاللہ وہ بھی خسارے میں نہیں ہے، بلکہ کامیاب وہی ہے، دنیا میں بھی وہی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی وہی کامیاب ہے۔ باقی جو نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا۔ آپ اپنی عزت محفوظ کر کے یا عزت گنوا کے کسی طریقے سے ہو، لیکن جو آپ کے نصیب میں ہے رزق، وہ آپ کو بہرحال ملے گا۔ تو جب میلاد شریف کا آپ نے پروگرام شروع میں ولیجز میں میرے گاؤں کے پاس میں گاؤں ہے حسن پور، بہت بڑا گاؤں ہے ہمارے علاقے کا، وہاں کے لوگوں نے مجھے بہت پیار دیا، وہاں کے اسٹاف کے لوگوں نے بھی، یعنی اہل علم نے بھی اور عوام نے بھی۔ وہاں سے پھر الحمدللہ میری شہرت ہوئی
اور دھیرے دھیرے پھر الحمدللہ بھارت کے تقریباً تمام صوبوں میں بفضل تعالیٰ میں جاتا ہوں. لوگ محبت سے نوازتے ہیں، بلاتے ہیں. لیکن شروعات میں میرے آس پاس کے دیہات میں، ولیجز میں اور پھر شہر میں بھی ماشاءاللہ سب نے، اسٹاف کے لوگوں نے بھی، خاص طور پہ میرے دوستوں نے، محبت کرنے والوں نے، سب نے بہت تعاون کیا، سپورٹ کیا، اور اسی کا نتیجہ ہے آج جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. میں چاہوں گا سوشل میڈیا پر سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مولانا توصیف رضا مصباحی کے مخصوص اساتذہ میں سے کن کن کا نام آپ نے؟ اساتذہ تو میرے الحمدللہ سب ہیں، اور سب کی میں صحیح بات یہ ہے قدم بوسی کے نتیجے میں یہاں تک پہنچا ہوں. لیکن آپ نے کہا کہ کچھ نام، تو جیسے صدر العلماء حضرت علامہ محمد احمد مصباحی حفظہ اللہ، یہ بڑی شفقتیں فرماتے ہیں، اور ان کا کرم یہ ہے کہ ان کی بستی میں کوئی جلسہ ہوتا ہے تو اس خاکسار کو وہ مطلب حکم فرماتے ہیں. یہ میرے لیے بڑی سعادت میں اس کو سمجھتا ہوں، اور بہت شفقت فرماتے ہیں. ابھی میں مبارک پور یا اس کے آس پاس جاتا ہوں تو مبارک پور والوں نے بھی جتنا مجھے پیار دیا ہے، اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ حافظ ملت نے اس سرزمین کو کیوں چنا، مبارک پور کی سرزمین کو. چونکہ میں وہاں پروگرام میں جاؤں، مبارک پور اس کے آس پاس میں جہاں پر بھی جاؤں تو وہ کتنا پیار دیتے ہیں اہل علم کو، علماء کو کتنا سمان، کتنی محبت دیتے ہیں. ابھی بھی اشرفیہ میں دستار بندی میں گزشتہ سال گیا تھا، تو یہ سمجھیے کہ کھانا میں نے جو ہے بستی ہی میں جو اپنے چند احباب ہیں جس سے بھی میں نے مطلب جو بھی ملا کہ حضرت ہمارے وہاں پہ کھانا، پھر میرے ساتھ کئی میرے علاقے کے علماء بھی تھے، تو نہ صرف یہ کہ میری دعوت کی بلکہ میرے ساتھ میرے علاقے کے علماء کی بھی دعوت کی، وہ بھی بہت خوش ہوئے اس بات سے. تو بہت مبارک پور تو خیر ہمارے لیے بھی ایک مادر علمی ہے، اور وہاں کے لوگوں کا احسان تو ہم زندگی بھر نہیں بھول سکتے. انہوں نے اشرفیہ کو کس طرح سے سینچا ہے، بلکہ ان کے لیے میں ایک شعر کہوں گا کہ سینچا ہے اسے خون سے ہم تشنہ لبوں نے، تب جا کے اس انداز کا میخانہ بنا ہے. مبارک پور والوں کے دل میں آج بھی باغ فردوس جامعہ اشرفیہ کے لیے وہی محبت ہے جو انہوں نے اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے وراثت میں پائی ہے. تو ایک تو میرے استاذ میں نے ذکر کیا مصباحی صاحب قبلہ کا، اسی ضمن میں یہ مبارک پور کا تذکرہ آ گیا. دوسرے حضرت سراج الفقہا مفتی نظام الدین اطال اللہ عمرہ، حضرت علامہ نفیس احمد صاحب قبلہ، اور میرے بڑے مشفق و مہربان، بلکہ سنبھل میں الجامعۃ الاشرفیہ مجھے لے جانے میں جن کا سب سے بڑا رول رہا ہے، میرے والد صاحب نے ان سے رابطہ کیا. اور بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ میں اشرفیہ پہنچا تو یہ ان کا احسان ہے، اور میں زندگی بھر یہ احسان ان کا مانتا ہوں، مانتا رہوں گا. حضرت مفتی زاہد سلامی صاحب، وہ ہمارے سنبھل ہی کی یہیں سے ایک بستی ہے قریب ہی میں، سرائے ترین، وہاں کی ایک بڑی شخصیت ہیں الحمدللہ، اور آج بھی الجامعۃ الاشرفیہ میں بطور استاذ وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. باقی تمام ہی اساتذہ، مفتی بدر عالم صاحب قبلہ ہیں، حضرت علامہ صدر الورا صاحب قبلہ ہیں، حضرت مفتی نفیس صاحب قبلہ ہیں، مولانا حضرت مفتی ساجد صاحب قبلہ ہیں. یہ سب میرے اساتذہ ہیں. مولانا غلام دستگیر صاحب ہیں، مفتی کمال اختر صاحب ہیں، یہ اساتذہ اشرفیہ جو اس وقت تھے. مفتی نثار صاحب ایک نوجوان عالم دین ہے، شاید واقف ہوں گے آپ، ان سے بڑے عالم ہیں، تو وہ بھی میرے اساتذہ میں. ایک سال میرے خیال یہ ہے کہ المعتقد میں نے انہی کے پاس پڑھی ہے، اور یہ شرح عقائد، تو وہ بھی ہمارے اساتذہ میں ہیں. تو یہ اس وقت جتنے بھی جامعہ اشرفیہ میں اساتذہ تھے سب نے بہت محبت سے، پیار سے پڑھایا، اور ان کا زندگی بھر احسان رہے گا. اس کے علاوہ یہاں اس میں آ جائیے جامعہ قادریہ میں، تو مفتی عاقل صاحب قبلہ جو الحمدللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، وہ میرے استاذ ہیں. مفتی مسرت صاحب قبلہ اور مفتی شمس صاحب قبلہ، جنہوں نے ہمیں کافیہ پڑھائی، اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں اس طرح سے کوئی استاذ پڑھائے بہت بڑی بات ہے، بہت اچھا پڑھایا انہوں نے. سارے اساتذہ نے. انداز تفہیم کے معاملے میں میں دیگر اساتذہ کے ساتھ حضرت مفتی عاقل صاحب کا ذکر کروں گا، اور ایک میرے استاذ حضرت ڈاکٹر اسحاق، جن کے پاس میں نے عربی میں تخصص کیا. انہوں نے ان کا بھی الحمدللہ اپنے فیلڈ میں کوئی جواب نہیں ہے، اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے. میرے استاذ ایک مفتی شاہد مصباحی جو راجستھان میں فیضان اشفاق میں جنہوں نے پڑھایا، مفتی شاہد صاحب قبلہ، اور ثقافی صاحب تھے ایک ہمارے استاذ وہاں پر، بہت اچھا پڑھاتے تھے وہ بھی. تو یہ ہمارے اساتذہ ہیں. بہتوں کے نام ظاہر ہے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے ہوں گے، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا. جو کچھ ہے وہ اساتذہ. اچھا حفظ جو ہے میں نے اپنے والد صاحب کے پاس ہی کیا، ہاں حفظ کے استاد میرے وہی ہیں.
باقی یہ میں نے چند کچھ اس میں نام رہ گئے ہوں گے. میں بہرحال سب کے لیے میرے دل میں بہت سمان، عزت، رسپیکٹ ہے. اچھا، شروع میں ہم نے جو اعدادیہ پڑھی اس میں ہمارے تایازاد بھائی بھی ہیں، مولانا طالب صاحب قبلہ، ان کے پاس بھی میں تقریباً 6 ماہ یا 1 سال لگ بھگ پڑھا تھا ان کے پاس. مولانا اصغر صاحب ہیں، مفتی اصغر صاحب، ان کے پاس بھی پڑھا ہوں. یہ ہمارے مفتی عبدالقیوم صاحب بھی ہیں ہمارے اساتذہ میں، یہ ابتدائی اساتذہ میں ہیں، لیکن بہرحال استاد جی. تقریر کے علاوہ کیا مشغلہ ہے آپ کو؟ تقریر تو بہرحال ہم کرتے ہی ہیں. اس کے علاوہ مشغلہ یہ ہے کہ شروع میں تو میں یہی جو مفتی زاہد سلامی صاحب کا میں نے ذکر کیا، جی. انہی کا مدرسہ ہے فیض العلوم، ایک بڑا مشہور مدرسہ ہے اور بڑی شاندار وہاں پہ تعلیم ہوتی ہے. وہاں کے تعلیمی معیار کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ جتنے بھی طلباء وہاں سے الجامعۃ الاشرفیہ یا جامعۃ الرضا، جمدہ شاہی، جہاں بھی جاتے ہیں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر کامیاب ہوتے ہیں اور مطلوبہ جماعت میں ان کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے. تو اسی مدرسے میں میں نے پڑھایا. شروع میں 2-3 سال تو خیر میں پابندی سے پڑھاتا تھا، ناغے کم ہوتے تھے، لیکن اب مصروفیت زیادہ ہو گئی تو اب کم جانا ہوتا ہے. لیکن ان ادارے والوں کی محبت اور ان کا ایک میرے اوپر بہت بڑا میں سمجھوں گا کہ بھروسہ ہے کہ انہوں نے مجھے ناظم تعلیمات بنایا. اسی ادارے سے میں جڑا ہوا ہوں، یکدرگیر محکم گیر. میں جو ہے کسی کے احسانات اور اس کے کیے ہوئے حسن سلوک کو بہت نبھاتا ہوں جہاں تک مجھ سے. تو چونکہ مفتی زاہد اسلامی صاحب کا بڑا احسان میرے اوپر ہے اور شفقت بھی ہے، وہ بالکل ایک باپ کی طرح شفقت کرتے ہیں جیسے ایک بیٹے سے. تو اس لیے میں نے، حالانکہ مجھ سے سنبل میں اور بھی ادارے والوں نے، ان کی بھی محبت ہے، لیکن میں نے کہا نہیں، جب ہم شروع سے یہیں پر ہیں تو بہرحال اب کہیں پر بھی اب چونکہ وہاں پہ اتنا میں جا بھی نہیں پاتا تو تنخواہ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ میں جڑا ہوا وہیں سے ہوں اور بھی اداروں سے ہوں، لیکن بطور مدرس یا بطور ناظم تعلیمات جتنا بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، وہ زیادہ تر وہیں سے ہوں. دور حاضر میں معاشرے کا ماحول دینی کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی اس سلسلے میں جو ذمہ داری ہے وہ ماں باپ پر آتی ہے. ماں باپ اپنے بچوں کو شروع ہی سے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شیدائی بنائیں. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کے لیے کہو، بلکہ نماز پڑھنا سکھاؤ. جی. اچھا ہے کہ وہ 10 سال تک سیکھ جائے، لیکن 10 سال کے بعد بھی نہیں پڑھے تو سختی بھی کرو تھوڑی سی اس پہ. فرض ہونے سے پہلے وہ نمازی بن جائے. تو سارے ماں باپ پر سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اپنی جنریشن کو امام علی مقام کی محبت کے رنگ میں رنگ دیں، انہیں نمازی بنائیں، پیارے نبی کا سچا وفادار بنائیں. اگر ماں باپ ہی پیور ویسٹرن کلچر کو فالو کریں گے تو ان کی تربیت کا جو رزلٹ آئے گا وہ وہی آئے گا جو آج آ رہا ہے کہ بچے ذرا سے سمجھدار ہوتے ہیں، ڈرگس، شراب، بری سوسائٹی، بری سنگت، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی سے پہلے ہی شادی کے لائق نہیں رہتے اور بری عادتوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اپنے ماں باپ کو سمان نہیں دیتے، عزت نہیں دیتے، ان کا لحاظ نہیں کرتے، اور جو ایک رشتہ ماں باپ کا تھا اس کے تقدس کو شادی کے بعد تو چھوڑیے، وہ شادی سے پہلے ہی توڑ دیتے ہیں، اس کے تقدس کو ختم کر دیتے ہیں. اس لیے پہلی ذمہ داری ماں باپ کی. دوسری ذمہ داری جلسے والوں کی بھی یہ ہے کہ وہ جلسوں میں عناوین منتخب کر کے، جیسے مثال کے طور پہ نشے کا میٹر بہت زیادہ پھیل رہا مسلمانوں میں بھی، تو نشے کے ٹاپک پہ تقریریں ہوں. اس کے علاوہ جوا بھی پھیل رہا مسلمانوں میں، تو جوے کے ٹاپک پہ بھی تقریریں ہوں کہ جوا کتنا سخت گناہ ہے. یا ماں باپ کا سمان نہیں کرتی اولاد. گاؤں میں پارٹی بندی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، ایجوکیشن میں مسلمان بہت پیچھے ہے. اس اعتبار سے جلسے والوں سے، انتظامیہ سے میں یہ کہوں گا کہ وہ ٹاپک دیں اور پہلے بتا دیں کہ آپ کو ہمارے وہاں پہ آ کے اس ٹاپک پہ تقریر کرنا. ان کو پہلے ہی بتا دیں، وہ تیاری کر کے آئیں گے اور اس ٹاپک پہ بولیں. اس سے کیا ہوگا، آپ نے 2 خطیب بلائے، دونوں کی تقریریں الگ الگ ہوں گی اور آپ کو کچھ ملے گا. جی. ورنہ جو آپ نے یوٹیوب پہ سنا وہی پھر وہیں پہ سنیں گے. تو اچھا، خطیبوں سے بھی میں یہاں پہ کہوں گا، بات آ گئی تو، کہ وہ جو بھی بولیں مضبوط دلائل کے ساتھ بولیں. اگر علمی اعتبار سے کمزور ہیں تو پہلے کسی اچھے عالم کے پاس علم حاصل کریں. پہلے دلائل کے تفاوت کو سمجھیں کہ ہر دلیل ایک جیسی نہیں ہوتی. دلائل میں بعض دلائل قطعی ہوتی ہیں، بعض دلائل ظنی ہوتی ہیں. اور پھر ہم جو بات بیان کر رہے ہیں اس کو سمجھیں کہ ہم کس لیول کی بات بیان کر رہے ہیں. کبھی بھی ایسی بات نہ کریں کہ دیگر
مسالک کے لوگ آپ کی چھوٹی چھوٹی کلپ بنا کر کے آپ کا مذاق اڑائیں. آج کل یہی ہو رہا ہے. یہی ہو رہا ہے. تو وہ تیاری نہ کرنے کی وجہ سے یا اپنی شہرت کے نشے میں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ شہرت ہونا الگ ہوتا ہے، قابلیت ہونا الگ ہوتا ہے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ اپنے اساتذہ سے ایک دفعہ رابطہ کر لیں کہ میں یہ روایت سنانے والا ہوں اور اس میں یہ پوائنٹ نوٹ کروں گا، کیا یہ بیان کر سکتا ہوں؟ تو اساتذہ آپ کو جو ایڈوائس دیں، مشورہ دیں، اس کو فالو کریں. ورنہ آپ کی تو جگہ ہسائی ہوتی ہی ہے، لیکن اہل سنت کی بھی بہت زیادہ جگہ ہسائی ہوتی ہے. دوسرے مسالک کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے وہاں اسی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں کیا. تو اس لیے میں گزارش کروں گا، چونکہ کچھ چیزیں میرے سامنے بھی آتی ہیں، بہت عجیب طرح کی لوگ، کتابوں میں بہت کچھ بیان ہوتا ہے، لیکن کون سا تمہیں لینا ہے اور کون سا تمہیں چھوڑ دینا ہے، کس چیز کو، کس روایت کو آپ کو بیان کرنا ہے، کس کو نہیں بیان کرنا ہے، یہ بہت کچھ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ آپ اس سلسلے میں گزارش کروں گا. اچھا، میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ جس کا جو کام ہے وہ کرے، بے شک اس میں شہرت کا غلط استعمال نہ کرے، یہ میں گزارش کروں گا. کچھ خطبہ بھی ہیں ایسے، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ میں سب کی عزت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھے بہت سمان دیتے ہیں سارے لوگ. ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ بھی جو بیان کریں، پہلی بات تو قرآن شریف سے بیان کرو. آپ کو کرامت کا بھی ذکر کرنا ہے تو کرامت کے حوالے سے نفس کرامت کا ثبوت تو قرآن مجید سے ہے. آپ سورہ نمل سے 19ویں پارے سے حضرت آصف بن برقیہ کا واقعہ بیان کرو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس کے لیے ان سے کہا تو پلک جھپکتے ہی وہ لے کر کے آ گئے. یہ خود کرامت ہے. اتنی بڑی کرامت ہے کہ آدمی کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ قرآن میں، اور ہے قرآن میں بے شک، اور صراحت النص سے ہے. اس میں آپ کو ایسا بھی نہیں ہے کہ صغرا کبرا فٹ کرنا ہے، سیدھا قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ پلک جھپکتے ہی لے کے آؤں گا، اور لا دیا انہوں نے. تو آدمی یہی ذہن میں بٹھا دو کہ عادت کے خلاف ہو جانا یہ خلاف واقعہ نہیں ہے، ہو جاتا ہے، اسی کو کرامت کہتے ہیں. تو جو لوگ کرامات کا انکار کرتے ہیں، وہ یہ بات جب سمجھ لیں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو پھر وہ کرامت کا انکار نہیں کریں گے جب آپ قرآن سے انہیں حوالہ دیں گے. اگر وہ پھر بھی انکار کر رہے ہیں تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہے، پھر وہ ضروریات اہل سنت ہی کے منکر نہیں ہیں، بلکہ ضروریات دین کے بھی منکر ہو جائیں گے، چونکہ قرآن کی آیت کے منکر ہو جائیں گے پھر معاذ اللہ. تو آپ وہاں سے بیان کرو، احادیث سے بیان کرو، احادیث صحیحہ سے بیان کرو، کمزور باتیں بیان نہ کرو. اس سے اہل سنت کی جگہ ہسائی ہوتی ہے، اس سے مذاق اڑتا ہے، اس سے اہل سنت جو ہے بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. کبھی بھی کمزور بات بیان نہ کرو، یہ میں درخواست کروں گا. جلسے والوں سے بھی کہوں گا کہ عناوین دے کر کے تقریر آپ کرائیں، پہلے عنوان دیں پھر تقریر کرائیں. شہرت کی وجہ سے یا اپنے نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل لگا ہوا ہے، اس ٹائٹل کی وجہ سے غلط فائدہ اٹھا کر کے شہرتیں بے شک حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس سے جو ضعف الاعتقادی کا شکار ہیں، جو مذبذب لوگ ہیں، وہ ٹوٹ کے چلے جائیں گے آپ سے. جو نقصان مخالفین نے نہیں پہنچایا، اس سے زیادہ نقصان ہمارے ناخواندہ یا کم خواندہ خطبہ نے ہمیں پہنچا دیا. بہتر یہ ہے کہ وہ دیکھ کے تقریر کریں کتابوں میں. یہ جو تقریر کر رہے ہیں اس کو پہلے کسی عالم دین سے پوچھ لیں. پہلی بات تو بحث یہی ہے کہ ان کے لیے یہ چیز جائز ہے کہ نہیں. اور باقی کر بھی رہے ہیں تو اپنے لیول سے اوپر کی باتیں نہ کریں. باب عقائد کی میں گفتگو کرنے سے پہلے آپ کو کم از کم شرع عقائد تو آپ کے مطالعے میں ہو، آپ اس کو سمجھے ہوئے ہو، پڑھے ہوئے ہو، اتنا تو ہو کم از کم. اب پتہ چل رہا کہ جہاں پر صراحت النص کی ضرورت ہے، مضبوط دلیل کی ضرورت ہے، وہاں کسی کا قول لا کے رکھ دیا آپ نے. ارے قول مرجو بھی ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ میں درخواست کروں گا آپ کے چینل کے ذریعے کہ خطبہ سے بھی اور انتظامیہ سے بھی، خطبہ سے یہ کہوں گا کہ وہ محنت کریں، اور انتظامیہ سے یہ کہوں گا کہ وہ اپنے جلسوں کا ماحول بدلیں. 10,000 لوگ نہ آئیں، 10 لوگ آئیں، مگر وہ کچھ سیکھ کے تو جائیں، مذاق تو نہ اڑے وہاں پہ. اشعار بھی ایسے پڑھیں. میں یہ کہوں گا نعت خواں حضرات سے، جو اشعار شریعت کے خلاف نہ ہوں، ایسے اشعار نہ ہوں جس میں کوئی کمزور پہلو نکل کے آتا ہو. اچھے پڑھے لکھے شعراء کے کلام پڑھیں، اور کسی اور کے بھی پڑھ رہے ہیں تو کسی عالم کو دکھا لیں. اس میں کوئی بے عزتی نہیں ہوتی ہے. ایک بات آج کل آپ کی ریکارڈ ہوتی ہے. آپ کوئی بات بیان کر رہے ہیں تو آپ کے پڑھے ہوئے اشعار کی وجہ سے، آپ کی ہوئی تقریر کی وجہ سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اس چیز کو آپ سمجھیے.
اور جلسہ کرانے والوں سے یہ کہوں گا کہ آپ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے پروگرام کر رہے ہیں۔ مجمع کتنا ہوگا نہیں ہوگا یہ کوئی میٹر نہیں کرتا، میٹر یہ کرتا کہ آپ کے جلسے کے بعد کتنے لوگوں کے عقائد میں نکھار پیدا ہوا، کتنے لوگوں کی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا ہوئی، کتنے لوگوں کے دلوں کے پیمانے آنکھوں سے چھلکنے لگے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ میں کہوں گا، ضرور سب سے درخواست کروں گا۔ دور حاضر میں دیکھا جاتا ہے نکاح کے نام پر شادی بیاہ میں بہت روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، تو نکاح کو آسان کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نکاح کو تو شریعت نے بہت آسان کیا ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے سب سے اچھا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہوتا ہو، اور ہم لوگوں نے بڑھا لیا اس کو۔ آسان کرنے کا طریقہ یہ، ہر آدمی یہ سوچے کہ آج میرے گھر پہ کسی کی بیٹی بیوی بن کے آ رہی ہے، دلہن بن کے، بہو بن کے آ رہی ہے، ایک دن میری بیٹی بھی کسی گھر پہ جائے گی، ہاتھ کو ہاتھ ہے۔ یہ تو ہم لوگ سب بیٹھیں اور سوچیں کہ بھئی شریعت نے جو ضابطہ رکھا تھا وہ رکھو، باقی سیدھا سیدھا نکاح کرو بس۔ لیکن یہ اتنا پھیل چکا ہے کہ اس پہ کنٹرول بھی نہیں ہو سکتا۔ البتہ اتنا ہو سکتا، ایک دم کنٹرول نہیں ہو سکتا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن البتہ اتنا ہو سکتا ہے کہ اس میں اضافے نہ کیے جائیں۔ خواتین نے پریشر بنا دیا تو اس میں اضافوں پہ اضافے ہو رہے ہیں۔ اب شادی بعد میں ہو رہی ہے، اس سے پہلے کے خرچے بڑھ گیا، وہ نہیں کریں تو رشتے نہیں ہوتے، حالات ایسے بن گئے، مجبوری کے حالات بنا دیے۔ تو کم از کم یہ ہے کہ اضافے نہ کیے جائیں اور دھیرے دھیرے اس کو جو ہے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے۔ اچھا، ادھر پورب میں یہ اپنے مشرقی اتر پردیش میں کافی حد تک حالات بہتر ہیں۔ ہمارے ادھر پشچمی اتر پردیش میں بہت، جہاں پہ آپ بیٹھے ہو سنبل میں، یہاں تو آپ یہاں کے کھانے کھلانے دیکھو گے تو تعجب میں پڑ جاؤ گے، اتنا لمبا چوڑا یہاں پہ ہم لوگوں نے کر رکھا، چونکہ حالات ہی ایسے بن گئے۔ تو کم از کم یہ ہے کہ سب لوگ سوچیں کہ جن کی دھی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، وہ بھی سب ہمارے ہی ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہم لوگ غور کریں اور سوچیں۔ مدارس عربیہ کو اس دور میں کتنا اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے حالات کے اعتبار سے؟ بالکل اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپڈیٹ کیا بھی جا رہا، اپڈیٹ کرنا بھی چاہیے۔ جی بھئی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم لوگ اب حالات کو بھی دیکھیں، اور ہمارے علماء نے الحمدللہ اس میں تبدیلیاں کی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں کی ہیں، تبدیلیاں بھی کی ہیں، لیکن اب جو ہے ہمیں ایک تو یہ کہوں گا میں کہ بچوں کو بڑا موبائل استعمال نہیں کرنا چاہیے طلباء کو، اور ماشاءاللہ اس سلسلے میں مدارس والوں نے پابندیاں لگائی ہیں، چونکہ پھر وہ محنت نہیں کر پاتے، اسکول کے بچے ہوں، کالجز کے ہوں یا مدارس کے طلباء ہوں۔ اور دوسرا، انہیں اخلاص گھٹی میں پلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، رزق دینے والا وہ ہے، آپ محنت سے پڑھیں، تعلیم حاصل کریں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہے۔ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا جب ہم پڑھتے تھے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے سب ساتھی، کتنے ساتھی الحمدللہ آج کہاں ہم سے کتنے بہتر وہ ہیں ماشاءاللہ، اچھے اچھے مقامات پر ہیں۔ اللہ سب کو نظر بد سے بچائے۔ ایک مسلمان کم سے کم کتنی تعلیم حاصل کرنی چاہیے اس کو کہ اتنی تعلیم تو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جس سے وہ پاکی ناپاکی، حلال حرام اور دین کے ضروری مسائل کو جان سکے۔ اتنی تعلیم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہم ماڈرن ایجوکیشن کے لیے ایک بہترین ٹیچر کا انتظام کرتے ہیں، 2000 فیس دیتے ہیں اسے، تو کیا جو استاذ، جو ٹیچر ہمارے بچے کو قرآن مجید سکھا رہا ہے، اردو سکھا رہا ہے، دین کی ضروری تعلیم بتا رہا ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل، دعائے جنازہ سکھا رہا ہے، آیت الکرسی، دعائے قنوت، نماز، تو کیا ہم اس کو 1000 روپے فیس بھی نہیں دے سکتے؟ یہ ضروری ہے، کم از کم اتنا تو ہو کہ آپ کا انتقال ہو تو آپ کا بیٹا آپ کا جنازہ پڑھا دے۔ اب آتے ہیں تھوڑا دور حاضر کی طرف۔ سیاست میں آپ کی موجودہ جو سیاست ہے اس پر کیا رائے ہے؟ ایک تو سیاست کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ مسلمان جو ہے بیجا بیان بازی سے بچیں، اور وہ صرف اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف ان کو لگائے رکھیں، آپس میں نہ لڑیں۔ سیاست جس رخ پہ دھیرے دھیرے چینج ہونے لگی ہے، یہ ایک اچھا اشاریہ ہے، اور انشاءاللہ اس کا رزلٹ آنے والے وقت میں اور بہتر ہوگا، بشرطے کہ مسلمان سوجھ بوجھ سے کام لیں، بیجا بیان بازی سے بچیں، ایسا کوئی کام نہ کریں جو انلیگل وے میں ہو، بلکہ لیگل وے میں کریں جو بھی کرنا ہے، اور کبھی بھی ایسی کوئی بات یا ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں جس سے کسی کو موقع ملے اور وہ جو ہے اس چیز کو بھنانے کی کوشش کرے۔ مسلم لیڈرشپ کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ مسلم لیڈرشپ کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم بہرحال جیسے کہ اویسی صاحب ایک بیرسٹر ہیں، بہترین لیڈر ہیں، میں ان کے وہاں پہ گیا بھی ہوں دارالسلام میں، اور انہوں نے جو ایجوکیشن کے فیلڈ میں، سواستھ کے فیلڈ میں
اور وہاں پہ جو ہے لوگوں کی سہایتا کی فیلڈ میں لوگوں کے کام بجلی پانی اس سب فیلڈ میں جو انہوں نے وہاں پہ کیا ہے وہ میں نے خود دیکھا ہے. تو اس اعتبار سے میں یہ اچھا ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ بھی تقریباً 20-22 ہزار بچوں کو پڑھاتے ہیں، جس میں کافی تعداد غریب بچوں کی، یتیم بچے اور بچیوں کی ہے، پڑھاتے بھی ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہی چیزیں پبلک کے سامنے آئیں کہ اویسی برادران نے پبلک کے لیے، جنتا کے لیے، جس میں سبھی دھرموں کے، سبھی برادریوں کے، سبھی کاسٹ کے لوگ ہیں، بچے ہیں، سب کی وہ سہایتا کرتے ہیں. یہ چیزیں اسٹیج پہ آنا چاہیے، پبلک کو پتہ چلنا چاہیے کہ بھئی مسلم لیڈرشپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں صرف مسلمس ہیں، بلکہ اس میں سب کو جگہ ملے گی. یہ چیزیں پبلک کے سامنے آئیں. باقی یہ ایک میرا طالب علم کے طور پہ، ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ ایک مشورہ ہے کہ باقی ہم جو ہے اور بیان بازی وغیرہ اس چیز سے نقصان ہوتا ہے. اویسی صاحب نے جو کام کیے ہیں وہاں پہ، جیسے اسرا ہاسپٹل میں نے دیکھا، اویسی ہاسپٹل، اور غریبوں کے لیے ایجوکیشن کی فیلڈ میں کتنے غریب بچوں کے ہاتھوں میں قلم آ گئے، ان کے گھروں میں خوشی کے چراغ روشن ہو گئے. اس میں سبھی دھرم کے لوگ ہیں، ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں. ابھی یہ میں نے بتایا 20,000 بچوں کو ان کے اسکولوں میں تعلیم دی جاتی ہے، اور بڑی مناسب فیس ہے. کتنے بچے تو فری میں پڑھ رہے ہیں، سینکڑوں بچے، ہزاروں بچے. اور تو یہ چیزیں جو ہے پبلک تک پہنچیں کہ بھئی اویسی صاحب جو پولیٹکس کرتے ہیں وہ جو پولیٹکس کرتے ہیں وہ پروگریسو ہے، وہ پازیٹیو ہے. یہ چیزیں پبلک کے سامنے آئیں تو مجھے لگتا ہے انشاءاللہ اس کا رزلٹ اچھا آئے گا. آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ اسد الدین اویسی صاحب کے گھر پروگرام میں بھی گئے، تو کیا عوام میں جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں آپ نے براہ راست ان کو یہ ایسا پایا ہے؟ نہیں، حیدرآباد میں تو وہ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں دیکھا، بلکہ وہاں پہ تو ہمارے غیر مسلم بھائی بھی انہیں بہت بڑی تعداد میں ووٹ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. اور صرف مسلم کے ووٹ سے تھوڑی نہیں اتنی بڑی کامیابی ملے گی. اتنے بھاری متوں سے وہ جیتے، اتنے بھاری ووٹوں سے وہ جیتے، تو ظاہر سی بات ہے. آپ ہمارے سنبل ہی کی بات کر لیجئے، تو خالی مسلمس کے ووٹ تھوڑی ملے ضیاء الرحمن بخش صاحب کو، بلکہ غیر مسلم حضرات نے بھی ووٹ دیے، ماشاءاللہ وہ کامیاب ہوئے. اچھا، میں یہاں پہ ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ بی جے پی کے لوگ ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ مسلمان ہمیں ووٹ نہیں کرتا. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنی سیاست کا پیٹرن چینج کر کے دیکھو، تھوڑا سافٹ ہو ہمارے لیے. اب نتن گڈکری جی کے بارے میں مسلمانوں میں ایک پازیٹیو تھنکنگ ہے. ایسے اٹل بہاری واجپئی جی کے بارے میں بھی میں بہت سارے علاقوں میں گیا. کشمیر میں میرے پروگرام ہوئے تھے، تقریریں ہوئی تھی. میں نے عید میلاد النبی کے جلسوں میں گیا تھا پہلے، تو ان کا بھی کشمیر میں، جموں میں نے ان کی تعریف سنی اٹل بہاری واجپئی جی کی. تو آپ جو اب ہمارے مدرسوں کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں، اور پھر جو ہے بلڈوزر والا کلچر، یہ سب چیزیں اس کی وجہ سے مسلمان آپ سے نہیں جڑتا. ورنہ آپ اگر پازیٹیو ہو جائیں گے تو یقیناً مسلمان بالکل جڑے گا. کیوں نہیں جڑے گا؟ بھی مسلمان جڑ جائے گا. لیکن یہ اس طرح کی جو سیاست ہے، جو نفرت کی سیاست ہے، تو اس کی وجہ سے، ورنہ جو نیتا اچھے ہیں ان کی پارٹی میں بھی تو، یا وہ جو پازیٹیو کام کرتے ہیں سماج ہت میں، اس کی کون مخالفت کر سکتا ہے؟ ہم لوگ اس کی سراہنا کرتے ہیں. لیکن پازیٹیو، نگیٹیوٹی میں جو ہے اس کی عمر کم ہوتی ہے، یعنی اس کا وقت کم ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میں درخواست کروں گا، حکومت میں کوئی بھی رہے، لیکن جب وہ ستہ میں ہو، طاقت میں ہو، تو وہ یہ سوچے کہ میں ایسا کام کر کے جاؤں کہ میرے مخالف بھی مجھے جب یاد کریں تو اچھائی کے ساتھ یاد کریں. اٹل بہاری واجپئی جی ظاہر ہے وہ بھی بی جے پی ہی کے تھے، لیکن ان کو اچھائی کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. نتن گڈکری جی موجودہ سانسد ہیں اور ایک بڑے نیتا ہیں، تو انہوں نے جو سماج کے ہت میں کام کیے، بہترین روڈ، بہترین سڑکیں، اور اتنا زبردست وہ کام کر رہے ہیں، تو ان کی تعریف کو خالی ہندو بھائی تھوڑی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں. یا ہمارے ملک کے وزیر اعظم بھی جو بھائی مسلمانوں کے لیے آپ کچھ اچھی بات کہتے ہیں تو اس کو اچھا ہی سمجھا جائے گا، نرم بات کہیں گے تو. یا ہمارے صوبے کے سی ایم ہیں تو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے تو، مگر جو شکایتیں ہیں کم از کم اس کو یہ سوچ کر کے تو سن لو کہ بھی یہ بھی ہمارے شہری ہیں، یہ ہماری ہی ریاست کا، ہماری ہی حکومت کا ایک حصہ ہیں. ان کو بالکل اگنور کرنا اور ان کو سمان نہ دینا، ان کی بے عزتی کرنا، اور ان کو جو ہے تو آپ بہت کچھ دو لیکن سمان نہ دو، عزت نہ دو، اور ڈگنیٹی کو ڈیلیٹ کرو، اس کو ڈینائی کرو، تو اس سے پھر بہرحال دل آہت ہوتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ حضرت کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ آپ بستی سے ہمارے سنبل تشریف لائے.
آتے رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھ کے جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا توصیف رضا مصباحی صاحب قبلہ اسمبلی سے آپ نے انٹرویو سماعت کیا۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو بہت پسند آئی ہوگی، اور کوشش کیجئے جو حضرت نے باتیں کہی ہیں اس پر عمل کرنے کی، تاکہ ہماری زندگی میں بھی انقلاب پیدا ہو۔ پھر ملتے ہیں کسی اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔